سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر شکریہ ادا کرنا ہے آپ کے ساتھ ساتھ تمام مسلم لیگی جو یہاں پر ممبران قومی اسمبلی نو منتخب موجود ہیں. ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے ان نیشنل اسمبلی کے منتخب نمائندوں کا جو پورے پاکستان میں مختلف حصوں سے جیت کے آئے اپنے بل بوتے پر، مگر انہوں نے اپنی خواہش اور خوشی اور ثوابدید کی بنا پر انہوں نے قائد نواز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے. میرے ساتھ آپ لگائیں. اس میں جناب محمود ادریس صاحب کوہستان سے جیت کے آئے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں. بالکل غیر مشروط طور پر تشریف لائے اور ان کا جی میں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. کیپٹل ٹیریٹری سے راجہ خرم شہزاد صاحب انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اگلے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تھے تو ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی آئندہ بھی ہمارے ہی رہیں گے، لیکن نام معلوم وجوہات پر وہ آزاد لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی دی، اور وہ ہیں ہمارے بہت نوجوان بیرسٹر عقیل ملک صاحب. اگلے ہمارے جنہوں نے آزاد الیکشن لڑا، یہ ویسے بھی ماضی میں بھی کئی مرتبہ آزاد پنچ ہی رہے، یہ اپنے بل بوتے پر ہمیشہ الیکشن لڑے اور جیت کر آتے رہے، اور ہیں بھی آزاد منچ، آزاد پنچی بھی اور دل کے بھی آزاد ہیں. وہ ہیں جناب رشید اکبر خان نعمانی صاحب. انہوں نے آزاد جیتا ہے اور انہوں نے غیر مشروط مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے. ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں. اگلے کینڈیڈیٹ جو آزاد جیتے وہ ہیں ہمارے لاہور کے جناب وسیم قادر صاحب، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے اور ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلے جو آزاد جیت کے آئے ہیں رازا حیات حراج صاحب، عاطف مزاری مرحوم شہید کے سن ان لا جو ہیں وہ ایم پی اے بنے ہیں، اور ان کے جو بڑے بھائی سردار شمشیر علی مزاری صاحب وہ جیت کے آئے ہیں اور کیا ہے. اگلے ہمارے جو آزاد امیدوار جو جیت کے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور وہ ڈیرہ بگٹی سے میاں خان مندرانی صاحب. جناب قائد یہ ہیں وہ ہمارے آزاد منتخب نمائندے جن کی جیت کے ساتھ آج ہماری جو عددی قوت ہے وہ 104 نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. جناب قائد میں یہ تعارف بڑا ضروری تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ یہ پتہ رہے کہ کنہوں نے اس پارٹی کو آپ کی قیادت پر اعتماد کیا ہے، اور بلا غیر مشروط ہمیں ان کی مہربانی کو یاد آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے انشاءاللہ. میں جناب قائد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن حالات میں یہ الیکشن میں ہم نے حصہ لیا، ذرا اس سے پہلے میں 2-3 منٹ کی میں ایک ماضی قریب کی ایک دکھ بھری داستان سنانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے 2017 کا یہ موقع ہے جب آپ نے پاکستان میں شبانہ روز محنت سے اور اپنی ولولہ انگیز قیادت سے اور ہمت سے آپ نے بجلی کے اندھیرے تقریباً ختم ہو چکے تھے. یعنی ایفیکٹولی تو 2018 مئی میں جون میں اپریل میں مکمل طور پر 20 گھنٹے کا جو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن 2017 میں آپ نے پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اب ختم ہونے والی ہے. اس میں جس طرح سی پیک کے منصوبے آپ لے کے آئے
وہ پوری قوم اس تاریخ کی گواہ ہے. کس طرح یہاں پر دھرنے تھے اور دھرنوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہوا اور پوری قوم میں ایک مایوسی پھیل گئی. لیکن آپ نے وہ مایوسی کو روکا, تھاما, پھیلنے نہیں دیا. اللہ کا آپ نے توکل کیا اور پھر اپریل میں وہ دوبارہ تشریف لائے 2015 میں, اور پھر 15 میں وہ تشریف لائے اور معاہدے ہوئے انہی بلڈنگوں میں, ساتھ ہی بلڈنگوں میں. اور پھر کس طرح دن رات اس کے اوپر کام ہوا اور ساتھ ساتھ آپ نے 5000 مزید میگا واٹ اپنے پاکستان کے وسائل سے آپ نے 5000 میگا واٹ بجلی اور قوم کو مہیا کی. اور اس طرح 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا یہی ایک کارنامہ اگر ہوتا تو قیامت تک قوم اس بات کو یاد رکھتی کہ آپ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی. آپ نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپ نے موٹر ویز کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا. موٹر ویز کے بانی آپ ہیں, کوئی اور موٹر ویز کا بانی نہیں ہے. اور جو لوگ اس وقت تند و تیز تنقید کرتے تھے, زہر بھری آواز سے تنقید کرتے تھے یہ موٹر ویز نواز شریف نے بنا دی, میں آج بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وہ لوگ آج جو موٹر ویز سے سفر کرتے ہیں, باخدا وہ آپ کی درازی عمر کی اور آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی. اور اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے لاہور حکیم ملتان موٹر وے بنائی, پھر آپ نے اپنا ملتان سکھر موٹر وے بنوائی. آج وہ ایک نمونہ ہے ایک محنت کا, ریاضت کا اور اعلیٰ ترین معیار کا اور شفافیت کا. اسی طریقے سے آپ نے جو شمالی جو پاکستان کے شمال اس طرف موٹر ویز کا جال پھیلایا. آج جو لوگ جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اسلام آباد سے, وہ ماضی میں دھکے کھاتے جاتے تھے, آج لوگ ملتان جو ہیں 2.5 گھنٹے میں لوگ ملتان پہنچتے ہیں. آپ نے اسی طریقے سے جو خانے وال لودھنا آپ نے موٹر وے بنائی. تو یہ میں چند باتوں کا ذکر کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگ آج بھی آپ کو جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے کراچی کا امن واپس کیا اور کراچی کی بستیاں آپ نے متحرک کی. اور یہ کوئی آپ کی معمولی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کراچی کا کاروبار دوبارہ جو تباہ ہو گیا تھا, لوگ دبئی چلے گئے تھے اور وہ واپس آئے کراچی, انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور وہ آج آپ کو دعائیں دیتے ہیں. وہ آپ کراچی چلے جائیں, آپ کو خود اندازہ ہوگا. یہ میں آپ کی کوئی لفاظی یا کوئی میں ایک تقریر نہیں کر رہا, میں وہ حقائق بیان کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب ایک حد تک دیکھا آپ نے کہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کوئی مذاکرات وہ سود مند نہیں ہے, تو آپ نے پھر اللہ کا نام لیا اور دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر آپ نے فیصلہ کیا. اور شروع میں ایک ایسی آگ تھی, لگتا تھا کہ یہ آگ دہشت گردی کی کبھی بجھنے نہیں پائے گی, مگر پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی قیادت میں الحمدللہ قربانیاں, عظیم قربانیاں دی گئیں, اس میں کوئی شک نہیں. افواج پاکستان کے جوانوں نے, افسروں نے, ان کے بیٹوں نے, اپنا عام آدمی نے, ایک تاجر نے, ایک پولیس مین نے, پولیس افسر نے, ایک ماں نے, ایک بیٹے نے, ایک ڈاکٹر نے, ایک انجینئر نے, ایک بیوہ نے, ایک یتیم نے قربانیاں دیں, عظیم قربانیاں دیں. مگر آپ کی قیادت میں جو تھی یہ آگ جو اس کی دہشت گردی کی, اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب, میں یہاں پر کس اور میں منصوبے کی بات کروں. بلوچستان میں, سندھ میں آپ نے کراچی کے لیے پانی کے منصوبے آپ نے وہاں پر ان کو دیے, اور پہلے 100% آپ نے فنڈنگ آپ نے کی, وہ چاہے وہ K3 ہے یا K4 ہے. گرین لائن جو ٹرانسپورٹ کراچی کا منصوبہ ہے, پہلا منصوبہ, وہ آپ ہی کی الحمدللہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. میں اس کے علاوہ آپ پھر KP میں چلے جائیں, یہ لیاری ٹنل کس نے مکمل کروائی؟ وہ میاں محمد نواز شریف ہے.
KP کے اندر جو آپ نے پھر جو یہ جو دیامیر بھاشا ڈیم کا جو آپ نے اس کی زمین خریدی، اس کی بنیاد رکھی، اس کے اوپر 100 ارب خرچہ کس نے کیا؟ وہ میاں محمد نواز شریف ہے۔ میں فہرست بہت لمبی ہے، میں یہاں پر اس کا اختتام کرتا ہوں یہ کہہ کر، حقیقت یہ ہے اور یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر پاکستان بھر میں اگر عوامی منصوبوں اور عوامی خوشحالی اور ترقی کے منصوبوں کی تختیاں گنی جائیں تو شاید مہینے لگ جائیں گے، وہ تختیاں نہیں گنی جائیں گی۔ وہ ہے اس کا نواز شریف، محمد نواز شریف۔ مگر اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا کہ آپ کا حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا کہ یہ شخص عوام کی، کروڑوں عوام کی خوشحالی اور ترقی کی تختیاں لگا رہا ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بردباری، آپ کی ہمت اور آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ مدبر ہونے کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی کہ آپ نے صبر سے کام لیا۔ لیکن آپ نے یعنی یہ گراؤ جلاؤ اور GHQ پہ اپنا حملہ آور ہو جائیں اور لاہور کی اپنا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہو جائیں، پشاور میں، یہاں پہ گجرانوالہ میں، سرگودا میں کیا کچھ نہیں ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ نے کبھی ایسا سما نہیں دیکھا تھا۔ مگر آپ نے صبر اور تحمل سے کام لیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر بات کی تو خدا نخواستہ پاکستان کا جو مستقبل وہ تاریک نہ ہو جائے۔ مگر آپ نے صبر کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، تمام جو ایسی قوتیں تھیں، منفی قوتیں، ان کا مقابلہ کیا، عدالتوں کا سامنا کیا۔ ہر روز آپ اپنا مریم نواز شریف، ان کو ہم سب مل کر آج دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ وہ آپ کی لیڈرشپ میں اور ہم سب کے اپنا پوری تعاون سے وہ ایک بہترین وہ ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوں گی، سیاستدان ثابت ہوں گی، اور پنجاب انشاءاللہ جس کی داغ بیل نواز شریف نے 1985 میں رکھی تھی، وہ پنجاب انشاءاللہ مزید دن رات ترقی کرے گا اور آپ کے نام کو اور اجاگر کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ آپ نے یہ سارے جبر آپ نے برداشت کیے اور جعلی جھوٹے مقدموں کو آپ نے سامنا کیا، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں میر جعفر ہے، فلاں غدار ہے۔ کیا کیا بدترین یعنی زبان استعمال کی گئی، اداروں کے خلاف توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ دیکھتی آنکھ نے کبھی ایسا دل خراش منظر نہیں دیکھا تھا۔ بھٹو سولی پہ چڑھ گئے، کوئی اپنا کسی نے GHQ کی طرف نظر نہیں کی، محترمہ بے نظیر شہید ہو گئی، کسی نے GHQ کی طرف کبھی دیکھا تک نہیں۔ آپ کو 3 مرتبہ آپ کو معزول کیا گیا، کبھی آپ نے کسی اپنے ورکر کو صبر سے اور تحمل سے کام لیا۔ یہ ہے وہ نواز شریف جو آج پاکستان کا خالی سیاستدان نہیں بلکہ ایک مدبر ہے، مدبر پاکستان کے نواز شریف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب آپ واقعی یہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خوشی غمی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ بیمار ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو کس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی گئی، کس طرح کی ایک فکرے کسے گئے۔ آپ نے تب بھی بڑے صبر کے ساتھ آپ نے اپنا حوصلہ کیا، آپ نے صبر کا آپ نے دامن نہیں چھوڑا، اور پھر آپ نے جیل کاٹی، کوڈکپت جیل میں کس طرح وہاں پر آپ کو اذیتیں دی گئیں، کس طرح مریم نواز کو وہاں پر رکھا گیا، اور میرے سامنے اس بیٹی کو آپ کے سامنے جس طرح گرفتار کیا گیا، خدا کبھی کسی دشمن کو بھی یہ اس طرح کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ آپ کی سیاسی سٹرگل ہے جس نے الحمدللہ نواز شریف کو آج مدبر پاکستان اور معمار پاکستان کا ایک، میں نہیں کہہ رہا، یہ قوم نے آپ کو لقب دیا ہے۔ الیکشن میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ہمارے بعض جگہوں پر ہمیں بڑی کامیابی ملی، بعض جگہ ہمارے جو بڑے ہمارے جو لوئل، بہت مر بٹنے والے نواز شریف کے ساتھی اور کارکن وہ ہار گئے۔ تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم ہار گئے وہ ٹھیک ہارے اور جو جیتے وہ غلط جیتے. یہ ہے وہ دوگلا پن. اب کے پی میں وہ اگر ان کی میجورٹی آئی ہے تو کیا پھر وہاں پر ساری کی ساری دھاندلی ہوئی ہے؟ اور اگر پنجاب میں جہاں پر ہم جیتے ہیں تو وہاں پر دھاندلی اور جہاں پر ہارے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہارے ہیں. یہ ہے وہ دوگلا پن, یہ ہے وہ نارسسزم, یہ ہے وہ انا, یہ ہے وہ تکبر, یہ ہے وہ رعونت, یہ ہے وہ اپنی ذات پاکستان سے اوپر, کہ اپنی ذات کو پاکستان کی ذات سے اوپر کر دینا. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نے اس طرح کی سوچ اختیار نہیں کی, اور یہی وہ سوچ ہے جو آج پاکستان کو, جس نے آج تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس انتخاب کے بعد اب دیکھیے کس طرح یہاں پر جو صدر پاکستان ہیں آئین کی ایک مرتبہ پھر دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کو تار تار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی کا اجلاس جو ان کا آئینی فریضہ تھا اس کو انہوں نے اگنور کیا, اور ایک پارٹی کے ایک من کر اشارے پر عمران خان نیازی کے اوپر اور آئین کو انہوں نے جس طرح ماضی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع اوپر انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا, آج پھر وہ آئین کو وائلیٹ کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب کے پی میں اگر وہ حلف لیا جا رہا ہے تو وہ یہاں وہاں پر آئینی ہے اور یہاں پر آئینی نہیں ہے. کے پی کی جو اسمبلی ہے وہ آئینی ہے اور یہاں پر یہ آئینی نہیں ہے. یہ دوہرا معیار اس نے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جڑوں کو ایک کاری ضرب لگائی ہے. ہم نے 16 مہینے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور 13 پارٹیوں کی کولیشن میں اگر ہم نے کیا کیا تو میں بار بار کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. میں باخدا روز قیامت بھی رب تعالیٰ کی عدالت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ میں نے پاکستان کو ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا, وگرنہ آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں. اس لیے میں ختاماً یہ کہوں گا کہ یہ اب بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ وزیر اعظم بنے, میں آپ کا ورکر بن کے آپ کی خدمت کروں گا اور ملک کی خدمت کروں گا آپ سب کی خدمت میں. کہ آج اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور آج یہاں پر پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور اگر آج دیوالیہ پاکستان نہیں ہوا تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی بصیرت اور ان کی لیڈرشپ میں وہ جو 16 مہینے جو بہت مشکل ہم نے گزارے, وہ جو ہم نے فیصلے کیے آخری مہینوں میں کہ آج الحمدللہ کیئر ٹیکر حکومت میں پاکستان سٹیبل رہا, دیوالیہ نہیں ہوا. قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرنا یہ ایک بہت کٹن مرحلہ ہے. ہمالیہ نما یہ ایک مرحلہ ہے, پہاڑ نما یہ ایک اور وسیع یہ چیلنج ہے. اس کو نہ میں نہ میاں محمد نواز شریف کوئی اکیلا نہیں کر سکتا, اس کو ہم سب نے مل کر کرنا ہے. باقی پارٹیوں کا بھی ہم جو ہمارے ساتھ حلیف ہیں وہ بھی اور جو نہیں ہیں ان کی بھی مشاورت لینی ہے, اور تمام اداروں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. اور یہ سفر کیا ہے, میں جو چرچل نے کہا تھا میں یہاں پر کیا کر بات 1 منٹ میں ختم کروں گا. اٹس اے جرنی آف بلڈ, سویٹ اینڈ سیکریفائس. اب میں ایک قرارداد پیش کروں گا اور آپ کی اگر اجازت ہوگی تو پھر یہ ہاؤس اس قرارداد کو اڈاپٹ کرے گا. مسلم لیگ نون کا یہ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میاں نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جمہوریت کے لیے خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. جدید پاکستان کے معمار کے طور پر میاں نواز شریف کی پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے خدمات کو یہ اجلاس اپنے دل سے سراہتا ہے اور اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد اور تگودو کی جائے گی. یہ وقت ہم سے ہر فرد سے فردن اور اجتماعاً یہ وقت ہم سے قربانی, اثار اور محنت کا تقاضا کرتا ہے, اور ہم سب اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم سب میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں قوم کی امنگوں پر پورا اتریں گے. آپ کو منظور ہے یہ؟ بہت شکریہ آپ کا. اب میں جناب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو
درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں. بہت شکریہ. محترم شہباز شریف صاحب، محترم ممبران سینٹ، قومی اسمبلی، میں سب سے پہلے تو اپنے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سخت لڑائی لڑ کے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. شہباز صاحب نے جو ابھی گفتگو کی ہے وہ یقیناً بہت عمدہ گفتگو تھی، اور بڑے جوش و خروش میں انہوں نے اپنی تقریر کی ہے. میں اس ہال میں کئی سالوں سے آ جا رہا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں 1990 میں یہاں پہ آیا تھا. آپ میں سے کئی حضرات اس وقت میرے ساتھی تھے. جی میں 1990 کی بات کر رہا ہوں. 1990 کی بات کی میں نے، اور اس کے بعد پھر آتے جاتے رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پہلا دور بھی ایک بہت اچھا دور تھا، اور بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز اسی دور سے شروع ہوا تھا. اگلا دور ہمارا ایک پھر بہت اچھا دور تھا، اور تقریباً 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم اگلا دور جیت کر آئے تھے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اور پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بھی بنا. پھر تیسرا دور آیا تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تیسرا دور ہماری ایک لمبی جدائی کے بعد آیا. ہم 7 سال ملک سے باہر رہے، اور ہماری پارٹی کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا وہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور جس طرح سے جیلیں کاٹی، مقدمے جھیلے. تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی. پھر ہم سنگل لارجسٹ پارٹی اور سادہ اکثریت سے زیادہ حاصل کر کے ہم خود مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ قائم کی. اور پھر اس دور میں جو ایک مثالی ترقی جو ہو رہی تھی ملک کی، اس کی مثال شاید ماضی میں کم ہی ملتی ہوگی، اور اگر ملتی بھی ہوگی مثال تو پھر ہمارے پچھلے ادوار کی مثال ملتی ہوگی جو اس سے پہلے گزر چکے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کا واسطہ جو ہے وہ اس دفعہ بھی ایک ایسے لوگوں سے پڑا ہے جن کی ذہنیت مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اور وہ لوگ ہیں کہ پچھلا الیکشن جب ہم جیتے 2013 والا، تو شروع سے ہی دھاندلی کی رٹ لگنی شروع ہو گئی. 35 پنکچر کا آپ نے سنا ہوگا، وہ ہر روز 35 پنکچر کی بات کیا کرتے تھے. اور پھر گورنمنٹ جب بنی، گورنمنٹ سے پہلے ابھی وہ الیکشن کیمپین چل رہی تھی، تو وہ زخمی ہو گئے الیکشن کیمپین میں نیچے گر کے. ہم سب سے پہلے پہنچے ہسپتال میں ان کی مزاج پرسی کے لیے. ہم نے اپنی الیکشن کیمپین کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا. جب گورنمنٹ ہماری جیت گئی، ہماری پارٹی جیت گئی، تو اس کے بعد پھر میں ان کے گھر گیا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو کہ میں سمجھتا رہا ہوں، کہ ساری سیاسی طاقتوں کو ایک کسی اپنا خاص ایجنڈے کے لیے کام کرنا چاہیے. اپنی سیاست ضرور کریں، سیاست میں مخالفت بھی اس کا ایک جزو ہے، وہ ضرور کریں. لیکن پاکستان کو اور نظام کو
خطرے میں نہ ڈالیں. میں گھر یہاں پر گیا, جانتے ہیں سب, بنی گالا میں, اور پھر اپنا وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور ہم نے ڈسکس کیا کہ جی سب کو مل کے اکٹھے چلنا ہے. تو طے ہوا کہ جی اکٹھے چلیں گے, اور اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کیا. ہم اپنا مصروف ہو گئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے, کیونکہ وہ وعدہ تھا ہمارا قوم سے, اور جب قوم سے وعدہ کیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ اتنا پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں ہے کہ ہم ایک یا دو پاور پلانٹ سے زیادہ لگا سکیں. ہمیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کے لیے ہمیں یقیناً اور بھی ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے, جو یا اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیں بجلی کے کارخانے لگانے پڑیں گے, کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سنگین ترین مسئلہ تھا. اس وقت دہشت گردی ایک سنگین ترین مسئلہ تھا, اور پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ڈار صاحب بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا. اس وقت پاکستان فائٹ آف کے اندر گرے لسٹ میں آ چکا تھا, اور اس کو بعد ہم نے وائٹ میں لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ یہ ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کام شروع کیا. ابھی میں بنی گالا میں ان کو مل کر آ رہا ہوں تو چند ہفتوں کے بعد پتہ لگتا ہے جی کہ اتحاد بن گیا ہے لندن میں, اور وہ مولانا طاہر القادری صاحب بھی اور موصوف بھی اور پھر کچھ اور لوگ بھی اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر دھرنوں کا پروگرام بنا رہے ہیں. میں نے کہا میں تو بھی چند دن پہلے تو کیوں دھرنوں کی کون سا ماحول ہے. تو دیکھتے دیکھتے دھرنے شروع ہو گئے, اور دھرنے آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھا. کہا گیا کہ اس وزیر اعظم کے گلے میں پٹا ڈال کے ہم یہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے کھینچ کر باہر لائیں گے. میں ان دنوں میں کہیں چھوڑ کے نہیں گیا, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی رہا, اور مجھے میرے لوگوں نے کہا جی کہ آپ یہاں سے کم از کم شفٹ ہو جائیں یا لاہور چلے جائیں کچھ دنوں کے لیے. میں نے کہا نہیں, ادھر ہی رہیں گے. دھرنے شروع ہو گئے, اور ادھر سے دہشت گردی ایک زوروں پہ تھی, ادھر سے لوڈ شیڈنگ زوروں پہ تھی, ادھر سے ہم نے موٹر ویز بنانی تھی, ہم نے کئی دوسرے منصوبے لانچ کرنے تھے جو کہ ہم نے کیے. ہم ان کے باوجود دھرنے ہوتے رہے, ہم موٹر ویز بناتے رہے, دھرنے ہوتے رہے, ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرتے رہے, دھرنے ہوتے رہے, ہم بجلی کے کارخانے لگاتے رہے, اور دھرنے ہوتے رہے, اور ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرتے رہے. اور آپ دیکھیں کہ دھرنے 4 مہینے, چائنیز پریزیڈنٹ کو ذکر کیا ہے, چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے ان کی وزٹ پوسٹ پون ہوئی, اور یہ پوسٹ پون وزٹ کا ہونا ایک ہمارے چائنیز دوست ملک کے صدر کا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, بڑی افسوسناک بات تھی. اور پھر اس کے بعد ان دھرنوں کے باوجود, ان احتجاجوں کے باوجود, وہ گالی گلوچ کے باوجود, ماحول خراب کرنے کے باوجود, ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ساری کمٹمنٹس اپنی قوم سے پوری کی, اور ہم نے ڈیلیور کیا اللہ کے فضل و کرم سے. 2017 تک میرے جب سپریم کورٹ نے جب مجھے فارغ کیا, وہ کیوں فارغ کیا, وہ کون جج تھے, وہ مجھ سے زیادہ میرا خیال یہ پوری قوم جانتی ہے. وہ کیا کیسز تھے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. کبھی میں نے سنا, نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی ملک میں کبھی ایسا ہوتا ہے. یہاں ہوا, ہم نے دیکھا. اور پھر آج کیا وہ جج جو ہیں وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہیں آج؟ اور ان میں سے ایک جج جو ہے وہ جو اگلے چند مہینوں میں جس نے چیف جسٹس بننا تھا پاکستان کا, وہ ریزائن کر کے گھر چلا جا رہا ہے. اب اندازہ کریں یہ کیا ہے. یہ وہ جج تھے جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا,
ثاقب نثار صاحب نے میرے خلاف فیصلہ دیا, آج کہاں ہیں وہ بتائیں, جن کے بیٹے کے بارے میں آپ نے ان دنوں میں خبریں سنی کہ وہ ٹکٹ کے وہ پیسے وصول کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد باقی جو دیگر جج جنہوں نے ہمیں سسلن مافیا کہا اور جنہوں نے ہمارے لیے بڑے عجیب و غریب الفاظ کہے کہ جو کہ کسی جج سے توقع نہیں کی جا سکتی, یہ الفاظ انہوں نے کہے اور لگتا ہے جیسے غصے سے نکالا مجھے. بھئی کیا غصہ تھا, میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا بھائی, کیا کیا تھا میں نے؟ اس میں اور بھی پلیئرز تھے, شہباز صاحب نے ابھی ذکر کیا, اور بھی پلیئرز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا. جو یہ دن دیکھ رہے ہیں آج, جو آج یہ قوم جو دن دیکھ رہی ہے, یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. ورنہ 2017 میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2018 میں جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ مسلم لیگ نون پھر جیتے گی, ہر بندہ جانتا ہے, اور کہ پھر جیتے گی مسلم لیگ اور زیادہ اکثریت سے آئے گی واپس. لیکن یہ نقصان مسلم لیگ نون کو نہیں پہنچایا, انہوں نے نواز شریف کو نہیں پہنچایا, ملک کو تباہ و برباد کیا. پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ملک سے. ابھی آج میرا خیال ہے کہ آپ اپنا ایک آگ کا سمندر پار کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں, یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. ہال میں کئی مرتبہ آیا ہوں, لیکن الیکشنوں کے بعد بڑا ایک اپ بیٹ قسم کا یہاں ہمارا ہوتا تھا جو موڈ, لیکن وہ اس میں اور آج میں بہت فرق ہے. آج ایک بہت چومکھی لڑائی لڑ کے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں, اور یہ میں ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ تھا. اگر آپ جو ہے نا وہ یہ جو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ یعنی کہ جب بھی آپ جیتیں گے ان کا رویہ ویسا ہی ہوگا جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے. ان کا 2013 میں بھی رویہ تھا کہ جی یہ پنکچر لگے ہیں اپنا 35 پنکچر, ان کا 2013 میں بھی یہی تھا جی کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی. اور پھر پوچھیں آپ اپنا وہ جو بہت اچھے نام کے چیف جسٹس تھے, جسٹس ناصر الملک, جنہوں نے کہا جی کہ سب یہ کچھ کوئی 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے, یعنی کہ ایک تھپڑ مارا ان کے منہ کے اوپر, لیکن ان کو پھر بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوا. وہ سارا 4 سال 5 سال وہ ہمارے خلاف اور نظام کے خلاف سازشیں کرتے رہے, سازشیں. اور کبھی ادھر سے آ رہا ہے لانگ مارچ اور وہاں آ کے جی کھڑا ہو گیا, جی وہاں پہ اٹکے پل کے اوپر کھڑے ہیں, جی ادھر داخل اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے وہ اور لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. بھئی مجھے بتائیں آپ کہ وہ آپ اپنے صوبے سے جو چیف منسٹر آپ نے منتخب کروایا تھا, حالانکہ مولانا صاحب نے مجھے کہا تھا, فضل الرحمان صاحب نے, کہ ہم مل کے آپ سے حکومت بناتے ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں, ان کے پاس اگر عددی تعداد زیادہ ہے تو انہی کو بنانے دیں. تو وہ آ رہے ہیں, حکومت کا وہاں کا سربراہ آ رہا ہے اپنے لوگوں کو لے کے اسلام آباد پہ ہلہ بولنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے. کبھی ایسا سنا ہے, کبھی دیکھا ہے ایسا کہ ایک چیف منسٹر ایک پرائم منسٹر کے خلاف جو زبان استعمال کر رہا ہے اور پھر حملہ کرنے کا منصوبے بنا رہے ہیں؟ تو یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ ہم نے تو بھائی ہر موقع پہ آپ کو ہم نے دعوت دی ہے, ہم نے آپ کو کہا کہ بھی آپ ٹیم کے ساتھ مل کے چلیں, ہم آپ کو ڈیو رسپیکٹ دے رہے ہیں اور دیں گے, آئندہ بھی دیں گے. لیکن یہ سب کچھ انہوں نے کر کے دکھایا اور پوری قوم نے دیکھا ہے. تو آپ چاہے جتنے بھی وضو کر کے پاک صاف ہو کے آئے ہیں, انہوں نے وہی الزام لگانا ہے جو وہ آج لگا رہے ہیں. ان کے کسی بھی الزام سے نہ ڈرنا چاہیے نہ گھبرانا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ اپنے دور میں بد تہذیبی, بدتمیزی, بد کلامی اور اس طرح کے, وہ آئی جی تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا, وہ فلاں چیف سیکرٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, یہ کچھ طریقہ بات کرنے کا. یہ جو ان اسمبلیوں میں بیٹھنے والے کیا اس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ اس ملک کے وزیر اعظم تم اگر بنے ہو تو اس لہجے میں بات کرتے ہو؟
कम से कम, और नहीं तो कौम को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बदतमीजी ना सिखाओ उनको। वो तो अभी पढ़ लिख के उन्होंने जवान होना है, अभी से वो ये कल्चर सीखेंगे तो वो किधर जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा। और फिर आपने अपने दौर में मुझे बताएं 3 साल 4 साल में किया क्या है, कौन सा मंसूबा लॉन्च किया हुआ आपने। अभी शहबाज साहब ने गनवाया कि हमने मोटरवेज बनाई, हमने अपना सड़कें बनाई, हमने सिर्फ पंजाब में नहीं, हमने अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान में बनाई, हमने अल्लाह के फजल करम से KPK में बनाई, हमने सिंध में बनाई, हमने पंजाब में बनाई, हमने यहाँ पे बनाई गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, कोई जगह छोड़ी नहीं हमने। लवारी टनल कहाँ है, KPK में है। और ये जो गिलगित स्कर्दू जो हाईवे वो कहाँ है, जिस पे 50-60 अरब रुपया लगा था, 3-4 अरब रुपया उस सूबे का बजट है, 10 अरब लगा दिया। ये हमने, हमारी एक पूरे मुल्क की खिदमत की सोच थी जिसको हमने अमली जामा पहनाया। हमने तो नहीं सोचा कि जनाब फलां गवादर है तो गवादर को हमने भरपूर डेवलपमेंट की। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था 1990 की बात तो दूर की है, अगर वहाँ से काउंट करें और अनइंटरप्टेड अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आप यकीन करें आज पाकिस्तान इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत होता। हम तो कब के 20 जो G20 हो गई, G20 है ना, G20 में पहुंच चुके होते कब के। और चले 1990 छोड़े, 24 नंबर पे हम आ चुके थे, तो 20 पे आना तो मुश्किल बात नहीं थी। तो अगर छोड़ दें बाकी 1990 से जो हमने जो किया, हमने बल्कि ये बुनियादें मोटरवेज की 1990 से रखी हुई हैं, और हर मोटरवे पे मुस्लिम लीग नून का मोहर लगी हुई है। किसी और की मोहर बता दें अगर कोई है तो हम बिल्कुल हम तस्लीम करेंगे। हर बड़े मंसूबे पे मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। ये मैं कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने अभी कहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने तो अल्लाह के फजलो करम से अपना जो है वो सारा जोर डेवलपमेंट पे लगाया, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद पे लगाया। 10-10 रुपए किलो सब्जियां बिकती थी उस ज़माने में, और 1.5-2 रुपए यूनिट बिजली का रेट था, और डॉलर 104 रुपए पे बांध के रखा हुआ था हमने। कौन नहीं, सब ये सब कौन बातें आप जानते नहीं। और किसके ज़माने में डॉलर 104 से बाहर निकला और फिर 150-200 से भी आगे तजावुज़ कर गया। ये याद रखें, ये बहुत बड़ा जुल्म ढाया अपने मुल्क के ऊपर हमने। और जो भी इनको लेके आए, जो भी इनके साथ मिलके जिन्होंने इनको आकर लाभ बिठाया, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं। और आज पाकिस्तान को ठीक करना एक जान जोखों का काम नज़र आता है, इतना मुश्किल काम नज़र आता है। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत शाबाश देता हूँ, जो इन्होंने जिस तरह से वो 1.5 साल चलाया है मामलात को और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं का हौसला है, इन्हीं की हिम्मत है जिन्होंने करके दिखाया है, और पाकिस्तान को मुश्किलों से जो है ना वो निकालने की भरपूर कोशिश की इन्होंने। तो मैं समझता हूँ जी कि ये हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं। उनके नज़दीक लॉजिक कोई चीज़ नहीं है। तो हमें अपना जो है ना वो अब वक्त आ गया है, हाँ, मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सबसे बड़ा मसला उनका महंगाई का है। और मैं
1985 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था, तो 1988 में फिर जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी मुकाबले पे थी और हम मरकज़ हार गए। पंजाब में हम सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने वहाँ गवर्नमेंट अल्लाह के फजल करम से बनाई। फिर अल्लाह ने मौका दिया, हमने मामलात को सही तरह से चलाया और 1990 में दिसंबर में अल्लाह ताला ने फिर दोबारा हमें मौका पहला मौका दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। तो वो कारकर्दगी जो हमने उस वक्त दिखाई थी अल्लाह के फजल करम से, उसका समर हमें मिला है कि आपके अगले पहले जो हैं 1.5-2 साल ज़रा मुझे महसूस होता है कि मुश्किल के होंगे। इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर और अपने मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा और इंशाअल्लाह निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपके नज़दीक और कौम के नज़दीक बहुत अहमियत के हामिल होंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान के ज़ख्म भरने हैं। पाकिस्तान बहुत ज़ख्मी है, इस वक्त बहुत ज़ख्मी है और मैं पिछले कई डेकेड से, कई दहाइयों से मैं ये देख रहा हूँ, इस तरह का ज़ख्मी पाकिस्तान मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस मुल्क को मुसीबतों से निकालना है, इस मुल्क को मुश्किलों से हमने निकालना है और मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5-2 साल डिफ़िकल्ट होंगे जिसमें डिफ़िकल्ट फ़ैसले भी करने पड़ेंगे आपको, लेकिन इंशाअल्लाह आप उसके बाद यकीनन अल्लाह के फजल करम से निकलेंगे। लेकिन नीयत नेक होनी चाहिए। नीयत अगर नेक होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। हमने 24 करोड़ आवाम को सुकून देना है, बिजली गैस के बिलों को कम करना है, अपनी रुपए की कीमत को ठीक करना है, मुल्क के अंदर जो है वो ये जो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है अपने, और फिर वो बहुत तदब्बुर के साथ एक सोचे समझे एजेंडे के तहत अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ये सफ़र बड़ा आसान हो जाएगा। मैं यकीनन शहबाज साहब की बहुत तारीफ़ करूँगा कि जिस हिम्मत हौसले के साथ इन्होंने ये पिछला 1.5 साल गुजारा है, इन्हीं की हिम्मत है। इनकी जगह मैं होता तो मैं शायद ना चल सकता हूँ। और अभी भी अल्लाह के फजल करम से इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। और मुझे उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। और इनके साथ साथ जनाब सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना ऊपर सरदार एयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीकरशिप को चलाया है और हाउस के स्पीकर रहे हैं। बहुत कामयाब स्पीकर के तौर के ऊपर उन्होंने अपना वक्त गुजारा है। और
قابل بھی ہیں, اہلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, تجربہ بھی ہے, اور پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ بھی ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی ایسے حالات میں ایک بہترین سپیکر کے طور کے اوپر ایک دفعہ پھر ابھریں گے. اور میں آپ سب کے لیے بھی بہت دعا گو ہوں, اور ہم سب کو مل کر اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں میں خاص طور پہ اپنے خواتین کو جو دوبارہ ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں منتخب ہوئی ہیں, ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اپنے جو مائنورٹی بھائیوں کو یا کوئی بہن ہے تو ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں میں, کوئٹہ سے جو جیت کے آئے ہیں تو لیکن اور ان تمام اپنے حضرات کو, انڈیپینڈنٹ حضرات کو, دوستوں کو, ساتھیوں کو میں ویلکم کرتا ہوں جی دل کی گہرائیوں سے, جو جنہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے, اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ میں ان میں کوئی تمیز تفریق نہیں ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہمارے اسی طرح ساتھی ہیں جیسے کہ آپ ساتھی ہیں. تو میں سب کو ویلکم کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے گا, ہمیں نیک نیت رکھے گا, اور پاکستان کو ہمارے ذریعے سے ایک دفعہ پھر ترقی کا انشاءاللہ موقع دے گا. پارلیمنٹ ہاؤس میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس قائد